وجہ کیا ہے؟ تمام لوگ مل کر، یہ وہ عبادت ہے درود پڑھنا کہ اس میں وہ لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہوتا. بابا سے بلند محمد و آل محمد پر صلوات. اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، اس پروردگار عالمین کے بابرکت نام کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو علی العظیم کہہ کر کہا، یعنی اس نے جو نام اپنے لیے چنے وہ نام بھی خاص ہے محمد و آل محمد کی ذات. اگر محمد و آل محمد کی ذات نہ ہو تو اس کی پہچان ناممکن ہے. ایسے ہی ہے. پیچھے والے یہی مطلب اسی پڑھ کے یا صرف تماشائی ہیں؟ تماشائی تو نہیں ہے نا. سب کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے تو میرے ساتھ کلام کرتے جائیں، کیونکہ پڑھنے کے لیے میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا مختلف تقریر پڑھتے جا رہے تھے، لیکن مجمع ایک مکمل ثبوت کے ساتھ بیٹھا تھا. مجھے نہیں پتا کہ مسلمان موجود ہیں یا ہندو موجود ہیں، کیونکہ مسلمان جب محمد و آل محمد کا نام سنتا ہے اس کا دل، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کے دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے. اور وہ ہاتھ جو غدیر میں عالم ارواح میں جب انسان تھے علی کی ولایت کے لیے تائید میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آج بھی کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی نے نہیں باندھا ہے. وہ آج بھی کھلے ہیں علی کی ولایت کے لیے، علی کی ولایت کے اقرار کے لیے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. بھائی آواز جو ہے تھوڑی سی کھولو اور ایگو کم کرو. جشن کا ماحول لگنا شروع ہوا. جب بھی محمد و آل محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اندر سے آواز نکلنی چاہیے. جس کی آج آواز نکلے گی اس کی قبر میں بھی آواز نکلے گی. جو آج خاموش رہا وہ قبر میں بھی خاموش رہے گا. محمد و آل محمد کی تائید ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان پر واجب و اوجب ہے، کیونکہ اس سے زیادہ واجب نہ کوئی عبادت رکھی ہے اللہ نے. اس سے زیادہ واجب کوئی عبادت نہیں ہے. فقط محمد و آل محمد کی تائید میں انسانوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، یہ اللہ کو بھی پسند ہے. درود پڑھتے رہو، کیونکہ درود میں اللہ لا شریک ہو کے تمہارے ساتھ شریک ہے. اللہ لا شریک ہو کر تمہارے ساتھ شریک ہے. تمام دوستوں کو مبارکباد ہو انوار رجب اور شعبان کی. یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں محمد و آل محمد کے گھر میں روز بروز نئے قرآن کا نزول ہوتا ہے. کبھی 13 رجب آ جاتی ہے، کبھی شعبان آ جاتی ہے، کبھی 3 شعبان ہوتی ہے، اور 3 شعبان کا سورج ڈھلتا ہے اور 4 شعبان کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور مسلسل وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق قرآن کی طرح نازل ہوتے رہتے ہیں. آل محمد میں اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے. یہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہیں سے لگتی آ رہی ہیں، جو کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا. ارے محمد تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد نازل ہوتا ہے، تم پیدا ہوتے ہو. محمد نازل ہوتا ہے، تم پیدا ہوتے ہو. یہ فرق ہے. کیوں؟ قرآن پیدا نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. آپ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ پیدا ہونا کسی چیز سے وجود میں آنا. نازل ہونا پہلے سے موجود تھی، آسمانوں پہ تھی، اور پھر وہ آنا زمین پر. بھائی یہی آیت واضح دلیل ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا محمد کلام نہیں کرتا مگر ہم اسے کلام کرنا سکھاتے ہیں. ایسے ہی ہے یہ کلام کرنا آج محمد کو سکھا رہے ہیں. 13 رجب کو جب مولا کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، اور محمد سرکار
لینے آتے ہیں تو جب گود میں علی ہیں، ارے قرآن کی گود میں ناطق قرآن ہے، رحلِ رسالت پر علی کا قرآن ہے، علی عجیب کہتے ہیں یا رسول اللہ عرض کیجئے کیا سناؤں؟ توریت سناؤں؟ زبور سناؤں؟ انجیل سناؤں؟ اگر توریت میں مان لیتا، زبور مان لیتا، انجیل مان لیتا، کیونکہ یہ پہلے آ چکی ہیں، پہلے تو یہ آ چکی ہیں، تو جو موجود تھی وہ تو علی سنا سکتے تھے۔ قرآن تو بھی نازل ہی نہیں ہوا، قرآن تو بھی نازل ہی نہیں ہوا، تو یہ کیسے کہا گیا کہ قرآن سناؤ؟ یہی چیز نے واضح کر دیا، اسی چیز نے واضح کر دیا، نہ قرآن یہاں کا ہے، نہ محمد یہاں کا ہے، نہ علی یہاں کا ہے، یہ زبارش کی مخلوق ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، یہ سب عرش کی مخلوق ہے، یہ فرش پر نازل ہوئی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ نبی کو نبوت کب ملی؟ 40 سال بعد، کب کپاتے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ یعنی اعلیٰ منصبوں کی یہ توہین ہوتی ہے کہ ان کو ان کے منصب سے گھٹایا جائے۔ زیارت عاشورہ میں پہلی لعنت اسی پر ہے کہ جب آل محمد جس نے آپ کو آپ کے مقام سے گرایا، اس پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں۔ جس نے آل محمد کو یعنی یہ کہنا کہ نبی 40 سال بعد نبی بنا، یہ توہین رسالت ہے، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں۔ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ آپ کہیں حوالہ کس کا ہے، حوالہ کس کا ہے؟ میں شیعوں کا حوالہ نہیں دوں گا، میں اہل سنت کی کتاب کوکب دری کا حوالہ دوں گا۔ کوکب دری میں لکھا ہے نبی، اور کہہ بھی مولا علی رہے ہیں کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور میں علی اس وقت بھی علی تھا۔ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ہمارا نبی ہمارا نبی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہمارے نبی کی اندر خدائی صفات ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی خلق بھی کرتا ہے، نبی اپنی خالق اپنی مخلوق پر کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ جبھی تو ایک اشارے سے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو، اگر یہ اقتدار نہ ہو، اگر یہ نبی کی حکومت نہ ہو، اس نبی کے لیے کہا جائے 40 سال میں فرشتہ دیکھنے پہ کب کب آ جائے، یہ ظلم ہے۔ اور کمال بتاؤں، آج چلیں جب آپ نے یہاں تک پہنچا دیا تو اب آپ کو خلقت اللہ نے جب تخلیق کیا ہے محمد کو، تو کہیں تو وہ سنا دوں؟ مجھے نہیں پتا چلتا یہ ہمارے مذہب میں کہاں سے باتیں آ گئی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہم سے بہتر ہو گیا۔ اہل سنت بھی کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی علی حق، 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 علی حق۔ جاتے رہیے گا، مجھے لگ رہا ہے یہ فضائل سننے والا مجمع ہے نہیں، یہ شاید درد سن کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے۔ علی مولا، علی مولا۔ دیکھیے کمال یہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا، ساتھ ہو، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے، کیونکہ ابھی نور ایک ہی جگہ پر منجمد تھا، ابھی نور چھپا ہوا تھا، اور چھپا ہوا بھی کنز و کنزن مخفیہ کے پردے میں تھا۔ ساتھ ہو، جب اللہ نے چاہا کہ
اپنے نور سے، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اور جب خدا بندی کی جلالت والی نظر اپنے ہی نور پر پڑی، اب مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا عین اللہ کون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے وجہ اللہ کون ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو جب دیکھا تو اتنا جلال آیا، اتنا رشک آیا، اتنی محبت ہوئی کہ نام بھی محمد رکھ دیا، اور اللہ نے کہا یہ اتنا حسین ہے، یہ نور اتنا کمال پر ہے کہ میں اس کو اپنی ساری صفات دوں گا، میں رحمان ہوں اس کو رحمان بناؤں گا، میں رحیم ہوں اس کو رحیم بناؤں گا، میں قادر ہوں اس کو قدرت دوں گا، میں جبار ہوں اس کو جبار بناؤں گا، میں عالم ہوں اس کو عالم بناؤں گا، میں مرید ہوں اس کو مرید بناؤں گا، میں متکلم ہوں میں متکلم اس کو صادق بناؤں گا، میں امین ہوں اس کو امین بناؤں گا، میں امین ہوں اس کو امین بناؤں گا، میں لا شریک ہوں مگر اس کا شریک بناؤں گا، میں لا شریک ہوں مگر اس کا شریک بناؤں گا۔ اس کا شریک کون ہوگا؟ اس کا شریک اسی وقت اللہ نے جیسے ہی ارادہ کیا اسی نور سے ایک نور اور ظاہر کیا، اللہ نے اپنے نور سے پہلے محمد کا نور نکالا، اور اب جو دوسرا نور نکالا ہے اپنے ہی نور سے اس کا نام علی رکھا، علی رکھا۔ اب جتنی قرآن کے پہلی ورق پر اللہ کے 99 نام ملیں گے یا دعائے جوشنے اللہ کے 1000 نام ملیں گے، یہ نام آل محمد کے ہیں، آل محمد کے ہیں، اور مولا حسین نے کہا اس کے نام فقط ہم 14 ہیں، اس کے نام فقط ہم 14 ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ جس پردے میں چھپا ہوا تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، چھپایا جاتا ہے کسی چادر سے، کسی چیز سے، کسی کمبل سے، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ مولا سے پوچھا گیا یہ کون ہے جس نے اللہ کو چھپایا ہوا تھا، جس نے اللہ پر چادر اڑائی ہوئی تھی، یہ حجاب پروردگار کون ہے؟ اللہ نے کہا، مولا نے فرمایا یہ حجاب پروردگار ہماری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تھی محمد والے محمد کی خلقت، جہاں پنجتن کسی قصہ کے اندر آ جائیں تو کنتو کنزن مخفیہ کا ایک دوبارہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ جبھی تو حدیث قصہ کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں پڑھو، اگر اللہ کا مکمل نور چاہتے ہو اپنے گھر میں اور اجالا ہو اور آسمان کے فرشتے چمکتے ہوئے ان گھروں کو دیکھیں۔ حدیث قصہ کے جملے ہیں کہ جہاں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر آسمان پر ستاروں کی طرح سے چمکتے ہیں، اور دوسری جگہ پر کہا گیا جو چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو اپنے گھر میں دعوت دے وہ حدیث قصہ کی تلاوت کرے، جو چاہتا ہے کہ اپنے جو چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو، امام زمانہ اس کے گھر میں آئے، وہ روز حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ حدیث قصہ کی تلاوت سے وہ نور انسانوں کے گھروں میں آتا ہے جو اگر مکمل ہو جائے تو کنتو کنزن مخفیہ کا پردہ بنتا ہے، توحید بنتی ہے، اللہ کی وحدانیت بنتی ہے، اور اگر جدا ہو جائے تو پنجتن بنتی ہے، جدا ہو جائے تو پنجتن بنتے ہیں، جدا ہو جائے تو پنجتن بنتے ہیں۔ اب ناموں پہ ہی بات آ گئی تو آگے حدیث سنا دوں۔ پہلے مولا حسین کا فرمان کیا سنایا میں نے؟ درود بھیجے محمد راتوں نیرے فضائل سن کر، بسم اللہ میں
مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضائل سن کر اگر گھبراہٹ پیدا ہو جائے تو یہ رسول کی بزم میں صحابہ کا معیار تھا سامنے والے کے ایمان کو اور نفاق کو تولنے کے لیے کہ جس کے سامنے بھی علی کے فضائل چھیڑ دیے جاتے تھے اگر منہ اتر جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا منافق ہے، اگر چہرہ کھل جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، عمر ہے۔ یہی بات ہے، علی کے فضائل کسی عام آدمی کو ہضم ہو نہیں سکتے۔ میں حدیث موجود ہے جس کو علی کی فضیلت سے انکار ہو وہ حلال زیادہ نہیں ہوتا۔ مولا کے دشمنوں کی ایک فہرست بنائی گئی ہے، اس میں خود مولا نے فرمایا، میں پہلے سمجھتا تھا یہ ذاکری کا جملہ ہے، نہ بابا یہ ذاکری کا جملہ نہیں ہے، یہ مولا کے اپنے فرمان ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا کہتے ہیں جس کو بھی ہماری فضیلت کا انکار ہو وہ اپنی ماں کے کیریکٹر پر شک کرے۔ جس کو محمد کی فضیلت نہ سمجھ میں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ خامیاں کہیں اور ہیں، اندھیری راتوں کی پیداوار نہیں پہچان سکتی محمد کیا ہے، علی کیا ہے، کیونکہ خود مولا نے فرمایا، مولا محمد نے کہ یا علی تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا فقط میرے اور اللہ کے، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا فقط تیرے اور میرے، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا فقط تیرے اور اللہ کے۔ والا سے پوچھا کہ آپ کا ظاہر کیا ہے؟ کہا میرا ظاہر وسعیت ہے، نبی کا وسیع ہوں، اور میرا باطن یہ ہے کہ کوئی نہیں اسے جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا اسے دل کی آنکھ سے ناپا جاتا ہے اسے۔ اگر تمہیں علی کی فضیلت سن کر خوشی محسوس ہو تو بات کچھ اور ہے، اگر علی کی فضیلت سن کر ذرا سا شک ہو تو پھر شک کرو کہ شاید کوئی اور مسائل ہیں۔ پوری حدیث میں آپ کو بھیج دوں گا، حدیث پڑھتے جائیے گا، ممبر اس جگہ نہیں ہے کہ میں وہ حدیث پڑھ سکوں، لیکن مولا کا فرمان ہے ہمارے دشمن کی کچھ صفات ہوتی ہیں اور وہ دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمارے فضیلت میں شک کرے، اس کو آدھے لفظوں میں مقصر کہا جاتا ہے، مقصر کہا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار۔ اللہ کے ناموں پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے 99 نام ہیں۔ اچھا ہر نام کا صحیح، ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی پیچھے والے اقرار کریں گے اور مطلب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی کے نیچے اردو ترجمہ بھی تو لکھتے ہیں۔ اب تو فٹ پاتھوں پر جو اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں وہاں پہ بھی اللہ کے نام ہیں، اسمبلی میں بھی اوپر چھت کے اوپر اللہ کے نام لگا دیے گئے ہیں 99 نام، اور صبح صبح جب شروعات ہوتی تھی پی ٹی وی چینل کی تو وہاں اللہ کے نام پڑھے جاتے تھے اور پھر ان کے ترجمے بتائے جاتے تھے۔ اللہ کا ایک نام رحمان ہے مطلب رحم کرنے والا، اللہ کا ایک نام ہے قادر مطلب قدرت رکھنے والا، اللہ کا ایک نام ہے غفار یعنی معاف کرنے والا، اللہ کا ایک نام ہے جبار یعنی جبر کرنے والا۔ لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مولوی نے تیسری چوتھی سب پڑھا دی، پہلی کلاس پڑھائی نہیں۔ لفظ اللہ کا مطلب تو کوئی پوچھ کر بتائے کہ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہیں رحمان کا بتایا میں نے مانا، اور دیکھیں سب سے پہلے کہا ذکی صاحب یعنی میں اس چوک پہ کھڑے ہوں گے تو آپ پوچھیں گے پہلے ذکی صاحب تو بتاؤ کون ہیں، ایسے ہی ہو، یا تصویر دکھاؤ یا شناخت کراؤ یا چہرہ بتاؤ یا کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے پہچان سکوں، جو کوئی علامت ہو۔
تم نے کہا اس چوک پہ ملیں گے، میں نے مان لیا، ان کی کوالٹیز یہ ہیں، میں نے مان لیا، 99 کوالٹیز بتائیں، لفظ اللہ کا مطلب بتاؤ۔ جس میں مولوی کہتا ہے نماز میں بھی کہو اللہ اکبر، وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں اگر دین کو کھڑکیوں سے، چھتوں سے، کنڈیوں سے، نالوں سے لوگے تو یوں ہی گمراہ ہوگے، دین کو دین کے شہر کے دروازے سے لو۔ مولا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو علم کے شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے، جس کو بھی علم کے شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے، دروازے سے نہیں آئے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ فقط دین آل محمد کا کمال ہے بھائی۔ اور حدیث بھی ابھی جو میں نام لوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ چھٹے مولا جی محمد والے محمد، چھٹے لال امام جعفر صادق علیہ السلام، درود بھیجئے محمد والے محمد پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے استاد کو چھوڑ کر شاگردوں کو پکڑا، شاگرد بھی وہ پکڑے جو 2 سال میں بھاگ گئے تھے، پوری مکمل اگر ڈگری حاصل کر لیتے تو گمراہ نہ کرتے، لیکن امت کو گمراہ کرنے کے لیے شاگردوں نے آدھا ادھورا دین پہنچایا، باقی فتوے پہ بنیاد رکھ دی۔ اور اللہ کہتا ہے میرا دین نازل ہوتا ہے، کسی مفتی مجتہد کے فتوے سے بنتا نہیں ہے۔ کل 1400 سال پہلے کا مفتی بھی ہم نے نہیں مانا، آج 1400 سال بعد کا مجتہد بھی ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ دین دکھاؤ جو نازل ہو، وہ دین دکھاؤ جو زبان وحی سے آئے، وہ دین دکھاؤ جو رسول نے بتایا ہو، وہ دین دکھاؤ۔ لفظ اللہ کا مطلب پہنچیے چھٹے لال کی بارگاہ میں، اپنی جبی کو رکھیے ان کی چوکھٹ پر اور کہیے، توسل کیجئے کہ مولا ہم نے اللہ کے اوپر بڑی بنیادیں رکھی، ہم نے اللہ کے اوپر بڑی جنگیں کی، ہم نے اللہ کے اوپر بڑوں سے لڑا، لیکن اللہ سمجھ میں نہ آیا۔ محمد والے محمد کہیں گے، میرے چھٹے مولا کہیں گے کہ بسم اللہ کی تفسیر شیخ صدوق کی کتاب اٹھا کر پڑھو، کتاب التوحید میں جا کر دیکھو کہ لفظ اللہ کی کیا تفسیر کی ہے میں نے۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح سے حروف مقطعات قرآن میں ہیں، الف لام میم، کیا تمہیں الف لام میم سمجھ میں آ گیا؟ کہا نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راز کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے لفظ اللہ بھی حروف مقطعات ہیں، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا راز ہے جو ہمارے محمد تک سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ یاد رکھو لفظ اللہ کے الف سے مراد، لفظ اللہ کے الف سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو تمہیں ہماری ولایت کے سبب ملیں۔ لفظ اللہ کے یہ میرے جملے نہیں ہیں، مولا کے جملے ہیں، کوئی مجھ سے نہ لڑے، جا کے مولا کے جملے دیکھ لے، لکھا شیخ صدوق نے ہے۔ کتاب التوحید میں لفظ اللہ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو تمہیں ہماری ولایت کے سبب ملی ہیں۔ ارے اگر تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو یہ ہماری ولایت کا صدقہ ہے، اگر تمہارے کان سن رہے ہیں تو یہ ہماری ولایت کا صدقہ ہے، اگر اناج پک رہا ہے تو یہ ہماری ولایت کا صدقہ ہے۔ جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ ہماری ولایت کے صدقے میں ملی ہیں۔ یہ لفظ اللہ کے الف سے مراد ہے۔ پوچھا مولا لفظ اللہ کے لام سے کیا مراد ہے؟ کہا لام سے مراد ہے ہماری ولایت تم پر لازم ہے، اور اس کے اوپر جو شد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ولایت ہر عبادت سے زیادہ لازم ہے، ہماری ولایت تم پر سانس لینے سے زیادہ بھی لازم ہے۔ ہماری ولایت تم پر لازم ہے۔ کہا ہے سے مراد کیا ہے؟ ہے سے مراد کیا ہے؟ ہے سے مراد کیا ہے؟ کہا ہے سے مراد بربادی ہے اس کے لیے جس نے ہم آل محمد کی ولایت میں شک کیا یا انکار کیا، یا شک کیا یا انکار کیا، یا شک کیا یا انکار
انکار کیا اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ اب مولوی جب بھی کھڑا ہو علی کی ولایت چھوڑ کے یا 14 میں سے کسی کی ولایت چھوڑ کر اللہ اکبر کرتا ہے تو لفظ اللہ کے الف سے مراد، لام سے مراد اور ہے سے تو واضح مراد ہے کہ لعنت اسی پر پڑتی ہے۔ جبھی تو کہا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ آج سے پہلے اگر کسی نے اس طرح سے اللہ کا مطلب بتا دیا ہو تو چیلنج ہے، اس کو سامنے لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ہر مسجد میں جاؤ اور پوچھو کہ اللہ کے 99 ناموں کا مطلب تو نے بتایا لیکن پہلے نام اللہ کا مطلب نہیں بتایا، آج مجھ سے سن اللہ کے نام کا مطلب کیا ہے۔ جبھی تو میرے چھٹے مولا ایک اور حدیث میں کہتے ہیں ہماری ولایت کے سوا کوئی توحید نہیں، ہماری ولایت کے بغیر توحید لوگے تو علامہ اقبال کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ابلاغ بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر۔ یہ بلند کرے نعرہ حیدری، یہ کیسے نعرہ تکبیر فتنہ ہو گئی، یہ کیسے نعرہ تکبیر اللہ اکبر فتنہ ہو گیا۔ علامہ سے کوئی پوچھے تو صحیح، اور علامہ بھی کمال ہیں کہ مولا علامہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے اور شریعت میرے ہاتھ پیر نہ باندھیں، اگر موقع ملے اور شریعت میرے ہاتھ پیر نہ باندھیں تو میں طواف کعبے کا نہ کروں، فاطمہ کی قبر کا، میں طواف کعبے کا نہ فاطمہ کی قبر کا، کیونکہ جبھی تو مولا حسین نے فرمایا ہے نا 99 نام ہمارے محمد کے ہیں، اس کے نام فقط ہم 14 ہیں، اس کو بلانا ہے تو کبھی فاطمہ کہہ کر بلاؤ، کبھی علی کہہ کر بلاؤ، کبھی حسن کہہ کر بلاؤ، کبھی حسین کہہ کر بلاؤ۔ آدم سے جب ترک اولا ہوا تھا تو کیا وہ اللہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی، لیکن اللہ نے توبہ قبول نہ کی، کہا جاؤ جبرائیل انہیں نام سکھاؤ۔ نام کون تھے؟ نام کون سے تھے؟ نام کون سے تھے؟ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت العلی الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت الفاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت القدیم الاحسان۔ آدم کو اللہ نے بتایا مجھے اللہ کہو کہ مجھے مزہ نہیں آئے گا، مجھے پروردگار کہو کہ مجھے مزہ نہیں آئے گا، لیکن جب مجھے فاطمہ کہو گے، جب مجھے محمد کہو گے، جب مجھے علی کہو گے، جب مجھے حسن کہو گے، جب مجھے حسین کہو گے۔ نصیری کی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے غلطی؟ کیا ہے غلطی؟ نصیری کو مولا نے جلا دیا، خود مولا نے جلا دیا۔ نصیری کیا کہہ رہا تھا؟ علی خدا ہے، اللہ ہے، ایسے ہی تھا، یہی کہہ رہا تھا۔ مولا نے کیا کیا؟ اچھا نصیری کی غلطی، میں مولا سے پوچھتا ہوں، مولا آپ کا ادنا سا ذاکر ہوں، یہ سارا مجمع سامنے ہے، ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ لسان اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ لسان اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ ید اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جم اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ عین اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا آپ خالق و مالک و رازق و صادق نہیں ہیں؟
مولا کہیں کہ ہاں بچہ ہم ہیں. کہا مولا کیا آپ ہی نے نہیں فرمایا انا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز ہوں, انا صیام المومن, میں مومن کا روزہ ہوں. جب مولا نماز آپ ہیں, روزہ آپ ہیں, حج آپ ہیں, زکوٰۃ آپ ہیں, صفا و مروہ آپ ہیں, تو نصیری نے غلطی کیا کی؟ نصیری نے غلطی کیا کی؟ عجب نہیں, مجھے نہیں پتا مولا کیا جواب دیں گے, مگر اتنا پتا ہے نصیری فقط ایک علی کو اللہ مانتا ہے. یہاں 14 کے 14 اللہ کا ہی ظاہر ہے. 14 کو مانو, ایک کو نہ مانو. ایک کو مانو گے محدود ہو جاؤ گے, 14 کو مانو گے 14 کو مانو گے, 14 اس کے ظاہر ہیں. جبھی تو کہا گیا نا حجت اللہ, حجت خدا. حجت کہتے ہیں عربی میں, جب اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں دلیل.